تبلیغ ہمدردی ہے، تبلیغ شفقت ہے، تبلیغ خیر خواہی ہے. ایک ایک کہ بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی نماز پڑھو، بھائی دین سیکھو، بھائی دین سیکھو میرے بھائی. دیکھو ایک وہ علم ہے جو سیکھنا فرض عین ہے، اور ایک علم کا وہ درجہ ہے جو فرض کفایہ ہے. پہلے کون سا علم زندہ ہو جو فرض، وہ جذبہ پیدا کریں ہر مسلمان میں کہ جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس کے اندر جذبہ ہو کہ مجھے سیکھنا ہے. دیکھو کھانا کب اچھا لگے گا؟ جب کھانا بہت عمدہ ہو یا بھوک بہت زیادہ ہو. کیا کہا؟ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک ہی نہیں ہے. کھانے کی طرف آدمی نہیں جائے. کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے تو ہر لقمے میں کیا آئے گا؟ ہم ایک سفر میں تھے تو لمبا سفر تھا. موریتانیہ ایک ملک ہے موریتانیہ. تو میں نے نا پراٹھے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی یہ بنوا کے نا دسترخوان میں لپیٹ کے بیگ میں رکھ لی. ساتھیوں کو نہیں بتایا. جب پہنچے نا ہم ترکی ایئرپورٹ اور ہو گئے کوئی 16-17 گھنٹے سفر کے، ساتھیوں کو لگی بھی یہ بھوک. میں نے کہا ہو بھائی، دسترخوان کھولا، پراٹھے رکھے ٹھنڈے یخ اور چٹنی. ساتھیوں نے کھائے، کہتے ہیں بڑے مزے کے پراٹھے بھائی. وہ پراٹھے مزے کے نہیں تھے، بھوک بڑے مزے کی تھی. طلب پیدا ہو. غسل کے فرض سیکھنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ ہے؟ 1 منٹ، چند منٹ بھی نہیں، 1 منٹ کا کام ہے غسل کے فرض سیکھنا. آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، یہ ریڑھی والے، یہ چھابڑی والے، یہ مزدور، پوچھو ایک ایک سے غسل کے فرض. اکثریت کو یہ نہیں کہ وہ سیکھ نہیں سکتا، طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے. ہاں سروزے پہ گئے، مل کا مالک اور 40 سال عمر، پہلی دفعہ سے روزہ، دعائے قنوت کا مذاکرہ ہو رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا میرے کان میں، مولوی صاحب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی. میں نے کہا تبلیغ میں کہتے ہیں کوئی چیز آتی ہے، یاد ہے تو تکبر نہ کرو، شکر کرو. نہیں آتے تو شرم نہ کرو، سیکھ لو. ایک غلطی ہو گئی، نہیں سیکھا، دوسری نہ کرو، اب سیکھ لو. تو کوئی نہیں، تم بیٹھ کے یاد کر لو یار. ایک ساتھی کو سال لگا دیا کہ اس کو دعائے قنوت یاد کرواؤ. 1 گھنٹے بعد آیا میرے پاس، کسی دعائے قنوت سنا دی. تم تو کہتے مجھے یاد نہیں. کہ جی 1 گھنٹے میں یاد کی. طلب نہ تھی، 40 سال کی عمر تک یاد نہ کر سکا. طلب پیدا ہوئی تو 1 گھنٹے میں. بس تبلیغ اس کا نام ہے، طلب پیدا کرو. ہاں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے، سنت کا، رواج کا نہیں، فیشن کا نہیں. ہمارے علاقے میں نا ایک رسم چلتی ہے، کیا؟ شادی ہے، دولہا نے مسجد جانا ہے شادی کے نفل پڑھنے کے لیے. شادی کے تو ہمارا دوست تھا، تو اس کے دوست کی شادی تھی. کہتا بارات جا رہی ہے، ڈھول باجا، ناچ گانا، اور بارات جا رہی مسجد کی طرف شادی کے نفل پڑھنے. بارات باہر کھڑی ہو گئی اور اس کو کہا تم اس کے ساتھ جاؤ، اس نے شادی کے نفل پڑھنے. کہتا میں اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو شادی کے نفل. کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو. کہتا پھر اس نے نیت باندھ لی. میں بیٹھ گیا پاس، بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا واہ بھی واہ، شادی کے نفل بڑے خوشو خصوص سے. کہتا بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے اسلام پھیر دی. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ. یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں. یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی کوئی نہیں.
تبلیغ میں یہ محنت ہے، ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہو، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مجھے قرآن کی نوجوان کھیل رہے تھے ایک جگہ نا، میں گیا، بہت سے نوجوان کھیل رہے تھے. اب تبلیغ میں ہمارا کہ ابھی ہر ایک سے بات کرو. اب میں نے کہا یار اتنے سارے نوجوان ہیں، ان سے بات کیسے کروں؟ تو میں قریب ہوا نا، تو ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے جانتا تھا، تو وہ میری طرف آیا. میں نے کہا یار یہ ساروں کو اکٹھا کرو، میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، بس مختصر سی بات کرنی ہے. اس کے سارے انہوں نے کہا چلو بھائی آ جاؤ، سارے آ جاؤ. آ گئے. میں نے کہا دیکھو ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو سارا دن بڑا بور گزرتا ہے. میں نے کہا قرآن 1 سال سے بند ہے، کوئی بوریت محسوس ہوئی؟ ایک دن کے لیے موبائل بند ہوا ہے، سارا دن پریشان. 1 سال سے قرآن بند ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی پریشانی بہت ہے. اسے کہا بھائی قرآن پڑھا کرو، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہتا ہاں قرآن تو پڑھنا چاہیے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. استغفر اللہ، وہ قرآن کو وظیفہ؟ یہ تبلیغ. پھرو او بھائی دین سیکھو، بھائی قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. مچھلی کو سکون پانی میں ملے گا، پانی سے نکال لو سونے کے تخت پہ ڈالو، تڑپ تڑپ مر جائے گی. دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. گھروں میں کسی کے جاؤ نا، کمروں میں جانا، وہ لوشن کریم میں اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے علاقے میں نا وہ بعض دیہاتی علاقے میں چلے جاؤ نا تو بڑی بڑی دیواروں پہ بہت بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے رنگ گورا کرنے والی کریم. رنگ گورا کرنے، ہاں ذکر کا شوق پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 200. فرمایا کثرت سے پڑھو. گھر جا رہے، دفتر جا رہے، مسجد جا رہے، کیا پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی. ایمان کی کیا ہے؟ ہاں یہ شوق